بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے اسٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. ناظرین، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ پاکستان میں سب سے مقبول ترین کھیل کون سا ہے تو یقیناً آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا اور وہ ہے کرکٹ. جی ہاں، ہم سب کرکٹ شوق سے دیکھتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے آج کے مہمان نے اپنے اس کرکٹ کے شوق کو ایک نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا ہے. انہوں نے ایک ایسی ویریبل ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کے ذریعے وہ پلیئرز کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے وہ کرکٹ کی دنیا میں ایک امپیکٹ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ احمد نے. عبداللہ فاؤنڈر ہیں کرک فلیکس کے. عبداللہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. شروع کرتے ہیں آپ کی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں. کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ ہمیں خبریں ملی کہ آپ بہت ہی ایک لائق بچے تھے اور بڑی پوزیشنیں وغیرہ لیتے تھے، تو بتائیے کہ ہماری خبر ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ کی خبر 100% ٹھیک ہے. تو میرا تعلق ویسے اسلام آباد سے ہی ہے، تو میں یہیں پہ پلا بڑا اور اسکولنگ بھی ساری اسلام آباد میں ہی کی. تو والد صاحب کو ویسے کافی شوق تھا کہ میں جو ہے وہ آرمی بیس اسکولس، ملٹری اسکولس کو جوائن کروں، تو کیڈٹ کالج حسن عبدال. لیکن میں 8th کلاس میں تو میں نے کافی ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے، چونکہ میں تھیٹا بندہ تھا بچپن سے ہی. لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ ٹیسٹ بھی کلیئر کی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنی دور دوستوں کو چھوڑ کے، فیملی کو چھوڑ کے ایک بورڈنگ اسکول میں جاؤں. تو لیکن یہیں سے میں نے جو وہ فضائیہ انٹر کالج اور پھر میں نے بحریہ کالج سے جو اپنی FSC کی، اور پھر FSC کے دوران الحمدللہ جو ہے وہ میں نے برانز میڈل حاصل کیا 53,000 اسٹوڈنٹس میں سے پری انجینئرنگ کی. پھر اس کے بعد بس یہی دیکھا کہ اچھا کہ سب سے ٹاپ میرٹ پہ، سب سے اچھی یونیورسٹی میں سب سے ٹاپ میرٹ کس یونیورسٹی کا ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کس چیز کا اسکوپ ہے، کیا وہ ہے. لیکن یہ تھا کہ نسٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا اس ٹائم پہ کہ وہ بالکل ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. اس کا ٹیسٹ دیا، وہ الحمدللہ پاس کیا، ٹاپ میرٹ بھی آ گیا. تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا تھا، تو بس کرتے کراتے کسی طرح الیکٹریکل انجینئرنگ میں آ گئے. زبردست. اچھا، آئیڈیا کی بات کرتے ہیں. آئیڈیا کی جو انسپریشن ہے وہ اس طرح اس میں نہیں آتی. ایک چین آف ایونٹس ہوتے ہیں یا کوئی کیسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک بلب جلتا ہے کہ اچھا یار یہ آئیڈیا مطلب $1 ملین آئیڈیا ہے. ایسا کون سا انسیڈنٹ تھا آپ کی لائف میں؟ کیا انسپریشن تھی آپ کے آئیڈیا کے پیچھے؟ بالکل، جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ سارا پاکستان ہی جو ہے وہ کرکٹ کا دیوانہ ہے، تو ہم بھی کرکٹ کے دیوانے تھے اور بچپن سے ہی کرکٹ دیکھتے کھیلتے آ رہے تھے. اور شروع میں تو وقار یونس، وسیم اکرم کو دیکھتے ہوئے آئے. تو اور پھر بچپن سے ہی جو ہے وہ کرکٹ کھیل بھی رہے تھے، چونکہ تو کافی زیادہ گلی کرکٹ کھیلی. تو اس میں ایک خاص قسم کی چیز تھی جس پہ ہمیشہ ہی زور اور ہر کوئی شور کرتا تھا کہ یار بالر جو ہے وہ وٹا کرا رہا ہے. تو بس ہمیں یہی تھا کہ یار یہ وٹا کیا بلا ہے. تو بس اسی طرح بڑے ہوئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے رہے. بچپن سے ہی تھوڑا بہت پتا تھا، کرکٹ تو فالو کرتے ہی تھے، تو رولز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ کیا رول ہے کیا نہیں ہے. تو یہی دیکھا کہ اچھا کو 15 ڈگری کا رول ہے. مرلی دھرن پہ بھی کنٹروورسی ہوئی انیشلی، شعیب اختر پہ بھی بات ہوئی. لیکن جب الیکٹریکل انجینئرنگ کی اور نسٹ میں تھے تو اس مومنٹ پہ جو ہے وہ سعید اجمل پہ بین لگا. تو سعید اجمل جو ہے وہ اس ٹائم پہ بالکل اسٹار تھے اور ٹاپ کے بالر تھے پوری دنیا میں، اور سنگل ہینڈلی پاکستان کو میچ جتا رہے تھے. تو جب یونیورسٹی میں ہی تھے تو سعید اجمل پہ، جو کہ اس وقت ٹاپ رینک بالر تھے اور پاکستان کو سنگل ہینڈلی میچز جتا رہے تھے، تو ان پہ یہ بین لگا. تو تب ہم نے ذرا سوچا کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا اور دل کو کافی زیادہ دھچکا پہنچا. تو بس اس ٹائم یہ سوچا کہ اتنا اسکل سیٹ بھی اب آ گیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا ایکسپلور کرنا شروع کیا ایز کمپیئر ٹو اے نارمل پرسن. انٹرنیٹ پہ گئے، وہاں جا کے دیکھا یہ رول ہے کیا، ابھی یہ کیسے چیک ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ ابھی ایک امپائر جو فیلڈ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو آنکھ سے دیکھ کے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ وٹا ہے کہ نہیں، یا بالر 15 ڈگری پہ بال کر رہا ہے کہ نہیں، جو کہ تقریباً ناممکن سی بات ہے کیونکہ اتنا تیز ہاتھ موو کر رہا ہوتا ہے. پھر اس میں امپائر کا بائس آ سکتا ہے، اس کا فیوریٹزم آ سکتا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ جب آپ کو اسیس کرے گا تو پھر وہ آپ پہ ایک شبہ لگا دے گا کہ یار مجھے شک ہے اس بالر کے اوپر. پھر ICC اس بالر کو ایک بایو میکینکس لیب میں لے کے جائے گا، جو ایک کافی بڑا سارا کمرہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ہائی اسپیڈ کیمراز لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کی باڈی پہ کچھ مارکرز پلیس کرتے ہیں اور امیج ریکگنیشن کے تھرو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو آپ نے بال کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط. لیکن وہ لیب صرف 5 ہیں پوری دنیا میں. وہ لیب سیٹ اپ کرنے میں
तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए लगते हैं। वो लैब 21 दिन की टेस्टिंग के बाद बताती है कि वो जो बॉलिंग की थी वो ठीक थी अगर। और मज़े की बात यह है कि बॉलर जो अपना एक्शन थोड़ा सा ट्वीक कर सकता है और वो सारी चीज़ से बच सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई वे नहीं है कि वो इंश्योर रियल टाइम में नहीं पता कर सकते, तो वो इंश्योर नहीं कर सकते कि जो वो फील्ड में कर रहा था वही चीज़ वो आके लैब में भी रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ से हमने सोचा कि यार ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक मामला है और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर ही जो हैं वो बेचारे बैन हो जाते हैं। तो बस वहाँ से हमने सोचा कि एक इस तरह की चीज़ बनाते कि जो कि इन सारे मसलों को हल करे, कि इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट भी ना हो, रियल टाइम भी हो, एक्सेसिबल हो। तो ये प्रोडक्ट है क्या असल में? इज इट अ स्लीव और कैसे ये काम करता है, यूटिलिटी क्या है उसकी? बिल्कुल। सो जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्रिकफ्लेक्स है। तो एक वेरेबल स्लीव है, एक कपड़े का स्लीव है जो कि कोई भी बॉलर अपने हाथ पे पहन सकता है। ठीक है, और वो आपका अपर आर्म और आपका फोर आर्म कवर करता है। और उसके अंदर मुख्तलिफ, जैसे अगर आप अभी बास्केटबॉल बेसबॉल देखें तो हर दूसरे बंदे ने एक कंप्रेशन स्लीव अपने हाथ पे पहना होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके मसल्स को गर्म रखती है। तो आप क्रिकेट में भी ट्रेंड कैचअप होना शुरू है। तो शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक स्लीव पहन के, नॉर्मल स्लीव होता है, तो उसी स्लीव को हमने लिया, उसमें हमने कुछ सेंसर्स लगाए। ठीक है, उनसे हम ये ट्रैक करना हमने शुरू किया कि बॉलर किस एंगल पे बॉल कर रहा है। और वो हमने हमारी ये कोशिश थी कि भाई एक रियल टाइम चीज़ हो और वो उसी वक्त ऐप पे एक बॉलर को पता लग जाए कि वो जो उसने बॉल कराई है विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स वो लीगल था कि इलीगल था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बात की कि सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर ही बैन लगता है, शुएब अख्तर पे भी मसला हुआ, हफीज़ पे हुआ, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में या तो पाकिस्तानी बॉलर्स ही ऐसे हैं कि वो वट्टा या 15 डिग्री से ज़्यादा कराते हैं, यानी कोई फेवरेटिज्म है बीच में? दोनों ही चीज़ें मतलब बॉलर्स के साथ भी इशू है, लेकिन क्योंकि हमारा कह लें कि जो ग्रास रूट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ से उन बैड हैबिट्स के साथ जो है वो इमर्ज करते हैं और अल्टीमेटली इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं। तो उस पॉइंट तक उनको कोई ना स्पॉट करता है, ना ही कोई टेस्टिंग का एक मैकेनिज्म है, जो कि बाकी मुल्कों में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे थोड़ा बेहतर है। कोचेज़ हैं जो कि ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको शुरू से ही जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो एक बेहतर तरीके से ट्रेन करा सकते हैं। लेकिन फेवरेटिज्म से ज़्यादा मसला ये है कि एक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब भी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो थोड़ा भी 1% भी अगर चांस है तो वो चांस है कि फेवरेटिज्म हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब और ज़रूरी नहीं है कि फेवरेटिज्म हो, ह्यूमन आई नेकेड आई का एरर भी हो सकता है। लेकिन एक टेक्नोलॉजी बनाने का मकसद ही है कि वो एक अक्रॉस द बोर्ड चीज़ हो जो कि इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करे। ज़बरदस्त। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट जो टॉप लेवल पे उसमें नहीं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है, क्लब लेवल की, उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि वो जो बैड हैबिट्स लेके जा रहे हैं लोग वो वहाँ से क्लियर आउट हो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मकसद तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे तो ये अल्टीमेटली चीज़ इस्तेमाल हो ही हो, लेकिन जो हमारा शुरू का भी जो गोल था और जो अभी भी का गोल है वो भी यही है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ये इम्प्लीमेंट हो, ताकि जितने प्लेयर्स गली क्रिकेट में से फिर क्लब लेवल पे, फिर क्लब लेवल से इवन बीच में स्कूल लेवल क्रिकेट है, वहाँ से क्लब लेवल क्रिकेट, फिर क्लब लेवल से डोमेस्टिक, फिर डोमेस्टिक से लीग्स, फिर लीग से इंटरनेशनल लेवल। तो एक पूरा चेन ऑफ एक पूरा स्ट्रक्चर है कि जिससे प्लेयर ऊपर जाता है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर में जो है वो ये चीज़ इंप्लीमेंट हो, ताकि शुरू दिन से, क्योंकि ये मसला ये तो नहीं है कि आप सईद अजमल 35 साल के हुए और वो उनका एक्शन इलीगल है और अब वो अपना एक्शन ठीक कर रहे हैं, वो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि आपके मसल मेमोरी इस तरह ट्रेन हो चुकी होती है कि इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप अंडर 20 हैं, अंडर 18 है, तो दैट्स वो एक सही एज है कि जहाँ पे आप अपने आप को सही तरीके से ट्रेन करें और उन गलत हैबिट्स के साथ ऊपर ही ना जाएं, बल्कि सही करके उसको करें। अब्दुल्ला, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और पूछेंगे कि कैसे अब्दुल्ला ने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है उसको एक स्टार्टअप बनाया है। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला अब्दुल्ला के साथ दोबारा शुरू करते हैं। अब्दुल्ला, आपने कहा कि ये एक तो इलीगल जो एक्शन है उसको ट्रैक करता है, लेकिन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन टूल भी है। सो ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन टूल कैसे है, ये ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा सवाल है। तो जब हमने शुरू किया तो हमने इसको शुरू तो उस इलीगल एक्शन वाले मसले से किया, लेकिन जब हम क्लब्स में गए, बॉलर्स पे हमने टेस्ट करना शुरू किया, तो हमने ये देखा कि जब एक बॉलर ये चीज़ देख लेता है कि उसका एक्शन ठीक है, तो फिर उसके लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं था कि वो स्लीव क्यों इस्तेमाल करे। ठीक है। तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि हर बॉलर इस्तेमाल कर सके और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सके। तो हम बॉलर को सिर्फ ये नहीं बताते कि वो किस एंगल पे बॉल कर रहा है, हम उसे बताते हैं वो कितनी जान लगा के बॉल कर रहा है, कितना टाइम लेता है अपना एक्शन कंप्लीट करने में, हाथ से कितना स्पिन जनरेट कर रहा है, उसका रन अप स्पीड क्या है, रन अप टाइम क्या है, रन अप डिस्टेंस क्या है, कितना साइड आर्म एक्शन है, कितना फ्रंट आर्म एक्शन। तो एक पूरा ट्रेनिंग टूल बनाने की कोशिश की है कि जो बॉलर्स ग्रास रूट लेवल पे ट्रेन करें वो बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकें। फिर इसमें भी जो हमारा एंड गोल है वो तो ये है कि इसको
ٹاپ کے بولرز جیسے مچل اسٹارک ہے, محمد عامر ہے, بمراہ ہے, وہ یہ سلیو پہنے, اور جب ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا تو ہم گلی بالکل بینچ مارک ایک سیٹ ہو جائے گا جس پہ ہم گلی کے کلب لیول کے پلیئر کو بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ ہر بالر چاہتا ہے کہ وہ ان ٹاپ بولرز کی طرح بال کرے. زبردست زبردست. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں فائنل ایئر پروجیکٹس کی, رائٹ. اسٹوڈنٹس جو ہیں اسپیشلی انجینئرنگ اسٹوڈنٹس فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے وہی بنا لیتے ہیں, یا پھر کوئی سیمسٹر پروجیکٹ ہوتا ہے بنا لیا, یونیورسٹی ختم ہوئی بھول گئے, ٹھیک ہے, کوئی جاب شروع کر دی. یہ ایسا کیوں ہے؟ اب اگر ہم کمپیئر کریں اس کو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ, تو فیس بک اگر بنا ہے تو وہ ایک پروجیکٹ تھا, سائڈ پروجیکٹ تھا, ایک سائڈ ہسل تھی. آپ نے بھی یہی کیا کہ ایک سیمسٹر پروجیکٹ تھا, اس کو آپ نے انٹرپرینورشپ اس میں کنورٹ کیا. پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا چیز مسنگ ہے یہاں پہ؟ بالکل اس میں تو کہہ لیں کہ شروع میں ایک جو چیز مسنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب سیمسٹر پروجیکٹس یا FIPs جو بچے کرتے ہیں وہ تب کرتے ہوئے یہ ان کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے گریڈ لینا. ایسا ہی ہے. تو وہ جب گریڈ لینے کی آپ کی مینٹیلٹی ہوگی تو آپ سیف پلے کریں گے. آپ چاہیں گے کہ میں ایک ایسا پروجیکٹ یا ایک ایسی چیز کروں جو کہ صحیح طریقے سے میں ایگزیکیوٹ کر سکوں, نہ کہ کوئی نئی چیز ٹرائی کروں. تو جب ہم نے بھی اپنا پروجیکٹ کیا تو ہماری مینٹیلٹی یہ نہیں تھی کہ ہم نے اس میں گریڈ لینا, ہمیں تھا کہ گریڈ تو کچھ نہ کچھ کر کے آ ہی جائے گا, لیکن زیادہ اچھی چیز یہ ہو کہ ہم کچھ انوویٹیو کریں, کوئی ایک ایسی چیز کریں جو کہ پہلے کوئی بندہ نہ کر رہا ہو. تو ایک آئی تھنک وہ چیز مسنگ ہے کہ یہ فیئر جو ہے اگر وہ نکال دیا جائے, اور اس میں مطلب ظاہر سی بات ہے جو یہ فیئر تو مطلب یونیورسٹی کی طرف سے, ٹیچرس کا بھی, میں وہی کہنے لگا تھا کہ اس میں ٹیچرس کا بھی رول ہے کہ وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک اس میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ایک پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ان گریڈیڈ ہو, یا اس کے کوئی کچھ ایکسٹرا پوائنٹس ہوں کہ وہ آپ کو ملیں گے, تاکہ اس میں وہ والا پریشر نہ ہو بچوں پہ. اور تو ورنہ یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سینئرس کا کوئی پروجیکٹ لے لیا, وہ کر دیا کہ جی اچھا اس کا کوڈ بھی مل جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن اس سے بہتر یہ کہ ایک انوویٹیو چیز پہ کام کیا جائے, دیکھا جائے کہ کیا چیز ہے جو کہ نہیں ہے اویلیبل, اور اس کی تھوڑی بہت ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا ایکسپلین کریں کہ اس کی مارکیٹ فیزیبلٹی کیا ہوگی, اگر یہ چیز آپ بنائیں گے تو کل کو یہ آپ سے کوئی خریدے گا نہیں خریدے گا, اس میں بزنس کا کیا اسپیکٹ ہوگا. تو وہ ساری چیزیں, تو یہ ایک چیز آئی تھنک وہ مسنگ ہے جو کہ کہہ لیں کہ ایک انوویٹیو مائنڈ سیٹ گراس روٹ لیول پہ بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا عبداللہ, اسپورٹس ٹیک کی بات کریں, اسپورٹس ٹیکنالوجی پاکستان میں, پاکستان بہت ہی ایک بڑی مارکیٹ ہے, رائٹ. ادھر سیالکوٹ جو ہے وہ ایک ہب ہے اسپورٹس کا, لیکن وہ صرف ایک پروڈکشن فوکسڈ اپروچ ہے. ٹیکنالوجی فوکس اپروچ ہماری اسپورٹس میں ابھی تک نہیں آئی. انٹرنیشنل اسپورٹس میں دیکھیں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے, پاکستان اس طرح ویلیو نہیں ایڈ کر رہا جس طرح ایڈ کرنی چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ what are the elements that we are missing here? بالکل. سو اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تو اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی ویسے ہر سیکٹر میں ہی جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہے, کیچ اپ کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی کافی زیادہ ارلی اسٹیجز پہ. تو اسپورٹس تو پھر ایک کہہ لیں کہ نیچے, جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جیسے فن ٹیک ہے, کوئی ڈیجیٹل, جیسے ابھی بینکس بڑا ریسنٹلی جو انہوں نے اپنی ایپس بنائی کہ ڈیجیٹل طور پہ, جبکہ یہ چیزیں بہت عرصے سے ہو رہی تھیں پاکستان سے بائی. تو اسپورٹس کو تو کیچ اپ کرنے میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن یہ کہ آل اوور دا ورلڈ جیسے آپ نے بالکل کہا کہ تو اسپورٹس جو ہے وہ ایک اوور $1 ٹریلین ایک انڈسٹری ہے, جس میں میڈیا, ایڈورٹائزنگ سے لے کے فینز, مطلب یو نیم اٹ, تو کافی بڑی انڈسٹری ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ سیالکوٹ میں جو ہے وہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن وہ ابھی پرانے طور طریقوں سے ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی آپ دیکھیں ابھی لانچ سرمنیز ہوتی ہیں, ورچوئل ریئلٹی, آگمنٹڈ ریئلٹی, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ. پاکستان میں میرے خیال سے اس طرح کا وہ نہیں ہے, وہ ٹرینڈ ابھی تک ایسا شروع نہیں ہوا. سو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ وٹ از دا ون تھنگ جو ہمیں کرنی چاہیے جو ایٹ لیسٹ اس ٹرینڈ کو بریک کرے؟ بالکل. سو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز کرنی ہے, آپ دوسرے لوگوں کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ انوویٹ نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو آپ جو چیزیں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ لے گئے. اور ایگزامپلس ہیں بھی, جیسے کہ آپ دیکھیں تو فارورڈ اسپورٹس ہے سیالکوٹ میں, تو فٹ بال جو بن رہا ہے اور اس میں, لیکن وہاں پہ بھی یہی ایشو ہے کہ یہاں پہ R&D پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے. مطلب جیسے وہ فٹ بال کی بھی جو R&D ہے وہ پاکستان سے باہر ہو رہی ہے, یہاں پہ اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے, مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ کمپنیز کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت انویسٹ کریں ان R&D. اور ٹیکنالوجی آف کورس R&D کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, اب بات کریں کہ اسٹارٹ اپ کے بارے میں, رائٹ. تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں آپ کو اسٹارٹ اپ چلاتے ہوئے, کافی چیلنجز بھی آئے ہوں گے, فیلیئرز بھی ہوں گے.
کیسے پہلے تو چیلنجز کے بارے میں بتائیں کہ آپ ینگ تھے, باہر نکلے, پتہ ہی نہیں ہے انٹرپرینورشپ کا کہ بزنس چلتا کیسے ہے. سو وہ ایک کیسا ایک وہ تھا مومنٹ تھا, لیپ آف فیتھ آپ نے لیا, اور اوور دی ایئرس کس طرح کے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہیں جو آپ اب کہیں کہ یار اگر میں وہاں اس ٹائم مجھے یہ چیزیں پتہ ہوتی تو شاید میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوتا. یہ بالکل چیلنجز تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مشکل اتنی آئی کہ آسان ہو گئی, 4-5 شو کرنے پڑ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ چیلنجز بتاؤں تو اس میں ڈیفینیٹلی, جیسے اگر میں صرف اپنی بات بھی نہ کروں اگر, تو ان جنرل اگر اسٹارٹ اپس کی بات کروں تو آپ پاکستان میں یہی چیلنجز ہیں کہ ایک تو اسٹارٹ اپ کلچر اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر ایک فریش گریجویٹ لیٹ سپوز گریجویٹ کر رہا ہے تو گھر والوں کا بھی تھوڑا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے یا تو جاب کرنی ہے یا آپ نے ایم ایس کرنا ہے, تو وہ ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا کلچر نہیں ہے, تو گھر والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی اسٹارٹ اپ بھی ایک چیز ہے جو کہ کی جا سکتی ہے. پھر ڈیفینیٹلی اور کافی زیادہ چیلنجز ہیں کہ جیسے ابھی تک ہم نے اپنے اسٹارٹ اپ کو بوٹ اسٹریپ کیا, تو ان ٹرمز آف فنڈنگ پاکستان کے اندر چیلنجز ہے, جو کہ اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں تو فنڈنگ جو ہے, فنڈنگ کے علاوہ جو ہے وہ مینٹورشپ, ایڈوائس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیلی اویلیبل ہیں. ایک پورا ایکو سسٹم ہے کہ جس میں ایک نیا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کوئکلی تھرائیو کر سکتا ہے اور وہ مسٹیکس نہیں کرتا جو کہ پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹارٹ اپس ان لوگوں سے سیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس طرح کا بھی ایکو سسٹم نہیں ہے, لیکن ان شاء اللہ ہوپ فلی ود ٹائم کچھ سکسیس اسٹوریز کے ساتھ یہ ڈیولپ ہوگا. ایسی کون سی ایک لرننگ ہے آپ کی جو آپ نے اس 4 سالوں میں آپ نے کہا کہ یار یہ ایک چیز میں نے لرن کی ہے اس 4 سالوں میں, جو آپ دیکھنے والوں کو آپ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل, اگر میں لرننگ جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کے پرسپیکٹیو سے شیئر کروں تو یا جنرل لائف کے پرسپیکٹیو سے بھی, تو وہ یہ ہوگی کہ ڈیفینیٹلی ناٹ گیونگ اپ. کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ کی رائٹ موٹیویشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اگر آپ رائٹ موٹیویشن اور رائٹ ریزنس کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر جب مشکل ٹائم آئے گا, کیونکہ مشکل ٹائم آئے گا, تو اس کے دوران جو چیز آپ کو افلوٹ رکھے گی یا جس کی وجہ سے آپ کنٹینیو کریں گے وہ چیز, وہ ویژن یا وہ موٹیویشن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا. تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ اگر آپ اسٹارٹ اپ میں جمپ ان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تھوڑی اسٹڈی, مطلب ایک بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا آتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا تو بہت زبردست ہے, مجھے یہی کرنا ہے. تو اس پہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے. آپ اس پہ ریسرچ کریں, آپ دیکھیں کہ یار اس کی ایک پوری فیزیبلٹی, ٹیکنیکل فیزیبلٹی, بزنس فیزیبلٹی, کہ یہ چیز وائبل بھی ہوگی کہ نہیں, میں اتنی ایفرٹ لگا دوں اگر ایک چیز میں اور کل کو وہ بزنس کے طور پہ ایز اے بزنس وائبل ہی نہیں ہے, تو وہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ کی ضائع جا سکتی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ شروع میں اگر کریں تو اس سے آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ ورتھ وائل ہوگا کہ نہیں ایونچولی. ٹھیک ہے, سو ایک تو ریسرچ اور دیکھنا ہے کہ پرابلم کتنی بڑی ہے, رائٹ, اس کے بعد اس میں جمپ ان کرنا. عبداللہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, ہم پوچھیں گے عبداللہ سے کہ انہوں نے ابھی تک اس اسٹارٹ اپ کے ذریعے امپیکٹ کیا جنریٹ کیا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی بہت جلد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. عبداللہ, بات کرتے ہیں امپیکٹ کی. 4 سال ہو گئے, آپ پہلے تو امپیکٹ کو یا سکسیس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, اور ابھی تک کیا سکسیس سٹوریز رہی ہیں کریک فلیکس کی؟ بالکل, سو ہمارے لیے تو جو شروع کرنے کا مقصد بھی تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم جو کہ کرکٹ کے ہی فینس تھے, تو ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسی چیز بنے جو کہ ہمارے جو ہم جن لوگوں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, جو ہمارے آئیڈلز ہیں کرکٹ میں, وہ لوگ اس چیز کو استعمال کریں. تو الحمدللہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کہہ لیں کہ ESPN کرک انفو, جو کہ کرکٹ کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ہے, جب ہم نے اس کو شروع کیا اور اس پہ ہم نے ایک انیشیل پروف آف کانسیپٹ بنایا, تو ان لوگوں نے ہم پہ ایک پورا آرٹیکل لکھا. اس سے پھر یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگوں نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ اس طرح کی چیز اس وقت دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اس میں مختلف کلبز, اکیڈمیز, کچھ بورڈز نے, اور تقریباً 18 مختلف ممالک سے جو ہے وہ ہم نے اس آرٹیکل کے تھرو جو ہے وہ آرڈرز جنریٹ کیے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی اب تو ہمارے پاس پروف آف کانسیپٹ تھا, ہم نے اس کو ایک پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس ٹائم میں جو ہے وہ ہم نے کافی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے وہ پٹ ان کیا انٹو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, کیونکہ ایک بڑی یونیک چیز تھی اور ڈفرینٹ چیز تھی, اور کافی زیادہ چیلنجز تھے. کیونکہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بالر سلیو کو اپنے ہاتھ پہ پہنتا تھا اور وہ اتنا زور لگاتا تھا کہ سلیو اس کے ایلبو سے سلپ کر کے اس کے رسٹ پہ آ جاتا تھا. تو بڑا کمفرٹیبل ہونا چاہیے تھا, بولر کے ایکشن کو ہنڈر نہ کرے, اس کو پسینہ آ رہا ہے, اس کے اندر الیکٹرانکس ہے, تو بہت زیادہ اس کے اندر کہہ لیں کہ بالکل آئٹریشنز, ڈیزائن کی کنسیڈریشنز بہت زیادہ تھیں, اور اس میں ہمارا کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز بھی نہیں تھے. تو ہم نے پھر یہ کام سیالکوٹ میں بھی کرنا شروع کیا. پھر میں خود چائنا بھی گیا, وہاں ہم نے
کافی زیادہ ٹائم لگایا, کافی اس پہ ورکنگ کی, اور الحمدللہ جب ہم نے وہ مسئلہ اس کا حل کیا تو اب ہم اس کو سیالکوٹ میں ہی بنا رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہی, میڈ ان پاکستان ایک چیز ہے, اور پاکستان سے اس وقت تقریباً 6 سے 7 مختلف ممالک میں استعمال ہو رہی ہے. ہم نے جو اپنا پروڈکٹ ہے وہ انڈیا بھیجا ہے, ہم نے سعودیہ بھیجا ہے, دبئی بھیجا ہے, یو ایس اے بھیجا ہے, نان کریکٹنگ نیشنز بھی یوز بالکل نان کریکٹنگ نیشنز بھی یوز کر رہی ہے. ابھی ہم یو کے بھی بھیج رہے ہیں, کچھ پروڈکٹ آسٹریلیا جائے گا, سری لنکن کرکٹ بورڈ سے بھی ہم نے بات کی. تو بالکل تو امپیکٹ ہمارا اسی سے تو ہمارے لیے. اور ابھی بڑا ہی ریسنٹلی جو جیسے آپ لوگوں نے پی ایس ایل اگر دیکھا ہو تو پی ایس ایل 6 میں جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ جو کہ 2 ٹائم چیمپئن ہے پی ایس ایل کا, انہوں نے ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ ہماری ڈیوائس کو استعمال کیا, اور سارے ٹاپ بولرز جس میں حسن علی, شاداب خان, فہیم اشرف, رومان رئیس, سعید اجمل شامل ہیں, جن کی وجہ سے ہم نے یہ تو بڑا اچھا سے فیل ہوتا ہوگا کہ جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے یہ شروع کیا اور جو آئیڈل سے وہ یوز بھی کر رہے ہیں, یو گیٹ ٹو میٹ دیم, تو وہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بالکل. سو اس چیز سے ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک دفعہ پریزنٹ کیا اسلام آباد یونائٹیڈ کو, تو اس میں ہم جب پریزنٹ کرتے ہیں تو شروع میں ہی سعید اجمل کی ہم نے ایک تصویر لگائی ہوتی ہے, تو سعید اجمل سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے جب وہ تصویر دیکھی تو وہ ایک دم تو حیران ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا آ گیا, لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا تو سب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بڑی زبردست چیز. زبردست. اچھا, ایک مسکنسیپشن یا میتھ ہے ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, وہ یہ کہ یا بزنس ان جنرل بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی پوچھو بزنس کیوں نہیں اسٹارٹ کر رہے, وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں کیسے اسٹارٹ کروں. سو یہ ایک میتھ کو آپ کس طرح وہ بریک کریں گے کہ کیا واقعی میں بہت زیادہ پیسے ضروری ہیں ایک بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے, یا کم پیسے, یا بالکل نہ ہو, مطلب پیسے آپ کے پاس نہ بھی ہوں آپ ایک بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بالکل. سو اس پہ ڈیفینیٹلی ایک میتھ ان دا سینس ہے کہ کچھ کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی بھی ہے, ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح, مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں زیادہ, لیکن میکسیمم کیسز میں اس طرح سے نہیں. مطلب اگر آپ اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کریں اور آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں اور آپ کے پاس ایک آئیڈیا اور آپ نے وہ کہہ لیں کہ اپنی ریسرچ پوری کی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جیسے ہم نے بھی اس کو تھرو آؤٹ بوٹ اسٹریپ کیا, ہم نے اس کو کچھ کمپٹیشنز ون کیے جو کہ لوکل پاکستان میں کمپٹیشنز تھے, اس کو ہم نے ون کیا, وہاں سے ہم نے کچھ 10-20 لاکھ روپے جنریٹ کیے, اور اس سے جو ہے ہم نے ساری چیز کو بوٹ اسٹریپ کیا. لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز سے بھی ہم نے ایک انیشیل جو پروف آف کانسیپٹ تھا, آپ کو کیپٹل تب ریکوائرڈ ہوگا جب آپ نے ایک ماس پروڈکشن, آپ نے ایک بیس, آپ نے ایک بنیاد کھڑی کر دی ہے. بنیاد آپ کھڑی کر سکتے ہیں اپنے طور پہ بھی, وہ آپ اپنے اسکل سے کریں گے, اپنی ریسرچ سے کریں گے. جب آپ نے بنیاد کھڑی کر دی, پھر آپ کو جو ہے اس کو, جب بنیاد کو آپ نے ایک پوری عمارت میں کھڑا کرنا, پھر آپ کو اس کیپٹل کی ریکوائرمنٹ, اور پھر جب آپ نے بنیاد کھڑی کر دی ہے تو آپ کو کوئی کیپٹل دینے کو بھی تیار ہوگا. ایسا ہی ہے, لیکن صرف آئیڈیا کے بیسس پہ کوئی نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور کہیں اوکے یار یہ لو 10 کروڑ روپے. اچھا, ایک چیز بہت امپورٹنٹ, وٹ میکس یو ٹیک, آپ کس طرح, اگر آپ کو ڈاؤن ہوتے ہیں, کوئی ڈاؤن ٹائم آتا ہے ہر انٹرپرینور کی لائف میں, کبھی کبھار فنڈز وہ ہو رہے ہیں, کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں فاؤنڈرز جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں, تو اس طرح کی سچویشنز میں ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ, ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ؟ بالکل. سو ہماری تو موٹیویشن جیسے میں نے بتایا کہ کرکٹ ہے, اور ہم کرکٹ جو ہے وہ دن رات صبح شام دیکھتے بھی ہیں, اور ہمارا تو ہم نے تو اپنے پیشن کو اور اپنے اسکل کو, پروفیشن کو جو ہے وہ مرج کیا, تو وہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹ رکھتی. تو کبھی بھی کوئی ڈاؤن ٹائم آتا ہے تو میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ یہ کام شروع کیوں کیا تھا, اور وہ کام اسی لیے شروع کیا تھا کہ میرا الٹیمیٹ ویژن یہ کہ ایک گلی کے بچے کے بھی ہاتھ پہ جو ہے وہ ہماری ڈیوائس ہو. زبردست. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آپ کا خواب جو ہے وہ بہت جلد پورا ہو. ایک اور سوال بہت اہم, وہ یہ کہ اسٹارٹ اپس, کیونکہ ابھی یہ جو ایک لفظ ہے یہ عام نہیں ہوا پاکستانی سوسائٹی میں, اور ہمارا مقصد اس پروگرام کے پیچھے یہی ہے کہ ہر بچوں اس طرح آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ میس لیول پہ جو ہے لوگوں کو انٹرپرینورشپ سے ہم روشناس کروائیں. اکانومی, پاکستان کی اکانومی, اس میں اسٹارٹ اپس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ بالکل, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز آپ میرے سے پوچھیں گے کہ جو کہ اکانومی کو بوسٹ کر سکتی ہے تو وہ اسٹارٹ اپس ہی, کیونکہ اگر آپ ابھی اس وقت دیکھیں جو انڈسٹری کا حال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ اتنے زیادہ انجینئرز نکل رہے ہیں, یا اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں کہ ان کے لیے آگے جابس نہیں. تو اسٹارٹ اپس کا جو کہہ لیں گے امپیکٹ ان ٹرمز آف ریونیو جنریشن اور اکانومی وہ سب تو ہے ہی ہے, لیکن جو جاب کریشن ہے وہ اس سے زیادہ اور کہیں پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہو سکتا. تو جو جتنے زیادہ یہ انجینئرز نکل رہے ہیں, یہ انہوں نے وہ کہیں تو جا کے لگیں گے, تو وہ اپنے اسٹارٹ اپ اسٹارٹس کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی اپنا اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں تو وہ جاب کریشن کر رہے ہیں کہ جتنے
جو گریجویٹس نکل رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنا اسکل جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. زبردست. ہمارا ایک سرپرائز سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. میں ایک لفظ یا ایک فریز بولوں گا اور جو آپ کے ذہن میں پہلے آتا ہے آپ نے وہ بولنا ہے, رائٹ؟ تیار ہیں آپ؟ بالکل. پانی تو نہیں چاہیے آپ کو؟ نہیں. اچھا, پہلا, کرکٹ فار می از ایوری تھنگ. اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتا تو کرکٹ. مطلب ہر چیز کرکٹ. ہاں, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کرکٹ. فیوریٹ بک؟ فیوریٹ بک, میں ویسے بکس کا اتنا زیادہ فین نہیں. فیوریٹ مووی؟ فیوریٹ مووی ہالی ووڈ مووی, ہماری لوکل کوئی بھی؟ کلیشے ہو جائے گا لیکن شاوشینک ریڈیمپشن ہے, ابھی میں نے دوبارہ دیکھی تھی. ایکسلنٹ چوائس. فیوریٹ کرکٹر؟ یہ بھی کافی ٹف سوال ہے. یاد رکھے یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کچھ لوگ تو. بالکل بالکل. کہہ لے کہ ریسنٹ ٹائمس میں بابر اعظم. ایک منٹ عبداللہ دوبارہ سے کریں گے یہ, سوری. اچھا, دوبارہ مائک تو نہیں ٹچ ہو گیا؟ فیوریٹ کرکٹر سے اچھا چلو میں بول دوں پہلے, ٹھیک ہے. ہاں, کنکلوژن نہیں ہے اس کے بعد 1 منٹ کا, ٹھیک ہے. فیوریٹ کرکٹر؟ یہ تو کافی زیادہ مشکل سوال ہے. ریسنٹ ٹائمس میں تو کہہ لیں گے بابر اعظم ہی, لیکن میں جو پاکستان سے ابھی آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, ریسنٹ ٹائمس میں بابر اعظم ہے, لیکن ویسے وسیم اکرم. زبردست. The best lesson your mentor has taught you is? Not give up. اور one thing that you know makes entrepreneur successful, کیا ایسی چیز جو کامیاب بناتی ہے ایک entrepreneur کو؟ بالکل ان کی کنسسٹنسی ہے میرے خیال میں. And where do you see yourself یا کرک فلیکس اگلے 5 سال میں؟ دیکھو ہمارا ویژن تو یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی دا گلوبل مارکیٹ لیڈرز ان دی اسپورٹس ٹیک اسپیس. زبردست. عبداللہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. یو ڈوئنگ این امیزنگ جاب اینڈ یو آر انسپریشن فار ملینز آؤٹ دیر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. ناظرین, آپ نے عبداللہ کی باتیں سنی, دیکھا ان کا ویژن. آج جو مجھے ایک لیسن ملا ہے, ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے اس انٹرویو سے, وہ یہ ہے کہ پیشنس بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ نے انٹرپرینورشپ کو ایز اے کیریئر چوز کرنا ہے. سو پیشنس از ویری امپورٹنٹ. عبداللہ اور ان کی ٹیم کو 4 سال ہو گئے. 4 سال سے وہ ایک پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اب جا کے ان کو وہ ریکگنیشن مل رہی ہے. وہ کرکٹ کی دنیا میں ایک امپیکٹ جنریٹ کرنے جا رہے ہیں. سکسیس کا جو ایک راستہ ہے وہ اب ہموار ہو گیا ہے ان کے لیے. سو یہی میرا بھی آپ کو ایک میسج ہے کہ یو نو اف یو ہیو این آئیڈیا, ورک آن اٹ, ہیو پیشنس, اور پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. سو اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے اسٹارٹ اپ, ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.